کیا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوئی؟ مفتی سے میری عمر 26 سال ہے، میں نے حالیہ 16 سالہ تعلیم مکمل کی ہے، میں کلیت الشریعہ میں داخلے کا خواہش مند ہوں جامعۃ الرشید میں فی الحال، مجھے جو ذریعہ آمدن دستیاب ہے وہ صبح کے اوقات میں ہے، آپ کے خیال میں 4 سالہ پروگرام کے ساتھ شام کے اوقات میں نوکری کی جا سکتی ہے؟ اور کیسا کرنا جب کوئی اور ذریعہ معاش نہ ہو؟ مناسب حکمت عملی میں شادی شدہ بھی نہیں ہو رہی سر، میں شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، اس تمام سلسلے میں دیکھو آپ کلیت الشریعہ میں ایڈمیشن لے لیں صبح کے وقت میں، شام کو جاب کریں، کچھ بھی کریں، جامعہ والے منع نہیں کرتے. جو پوسٹ گریجویشن جو گریجویٹ طلبہ ہیں ان کے لیے ہے یہ، کم از کم بیچلر ہوں، بی اے کیا ہوا انہوں نے، تو آپ کا ایگزام ہوگا، اگر آپ کے نمبر اچھے آئے تو وہ آپ کو 4 سالہ عالم کورس کروائیں گے، وہ صبح کے وقت میں ہوتا ہے. تو شام میں اگر آپ ان سے یہ پرمیشن لیں کہ میں جاب کرنا چاہتا ہوں تو میرا خیال ہے کچھ وہ اجازت دیں گے آپ کو کہ آپ ٹھیک ہے شام کے وقت میں جاب کر لیں اور شادی مادی کر لیں شام کے وقت میں، اور صبح آپ کیا کریں، پڑھ لیں، تو اچھی بات ہے. مفتی صاحب ایک بزرگ صاحب کشف ہے، لوگ کہتے ہیں اس کے پاس صحابہ آتے ہیں، جھوٹ بولتا ہے وہ کہ میرے پاس صحابہ آتے ہیں، بکواس کرتا ہے. ایسے بہت سارے لوگ آئے ہیں کہ میرے پاس صحابی جن آیا ہے جو نبی کے دور کے جنات تھے، تو یہ بیوقوف بنا رہے ہیں. تو صحابہ ان کے پاس کیوں آئیں گے بھائی؟ مسجد میں مانگنے والے، دیکھو جو نبی کی محبت میں کرنے کا کام ہے نا، کرنے وہ درود شریف کی کثرت ہے. میں نے اپنے بڑوں کو بزرگوں کو دیکھا ہے جب مسجد نبی جاتے ہیں نا، عصر سے مغرب صرف درود پڑھتے ہیں وہ، اور جمعے کے دن بھی ہم نے اپنے بڑوں کا معمول دیکھا ہے، اپنی میٹنگ چھوڑ دیتے ہیں وہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن آپ نے درود کی زیادہ فضیلت بیان کی ہے. میں نے اپنے بزرگوں میں معمول دیکھا ہے کہ عصر سے مغرب کوئی میٹنگ نہیں، صرف درود شریف پڑھتے ہیں. تو نبی کی محبت میں یہ کام کیا جائے، نبی کی محبت میں اطاعت، نبی کی محبت میں پیر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں صحابہ سے میری ملاقات ہو رہی ہے، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات ہو رہی ہے، فلانے سے ہو رہی ہے. کیا بنا لیا تم لوگوں نے یار؟ لیکن آپ ان لوگوں کو دیکھو کہ ذکر اذکار سے یہ دور ہوں گے، جماعت سے نماز تک نہیں پڑھ رہے ہوتے یہ لوگ. آپ تحقیق کر لینا ان کی، جن کو صحابہ مل رہے ہیں نا، مسجد کی جماعت گول ہوگی. اسلام نماز پابندی سے پڑھنے کا نام ہے، ذکر اذکار، تسبیحات، گناہوں سے اجتناب، اور اگر اللہ نہ کرے کبھی گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے آدمی، توبہ کی توفیق مل جائے. بس یہی چیزیں ہیں اسلام. مسجد میں مانگنے والے نوجوانوں پر آپ کی طرف سے ممانعت ہوئی ہے کیا؟ وہ خواتین جو مسجد میں بیٹھی ہوتی ہیں ان کو صدقہ خیرات دینا. دیکھو مسجد کے اندر اپنی ذات کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے، مسجد کے باہر مانگنا اگر کوئی مستحق ہو تو اس کے لیے گنجائش ہے، مسجد کے باہر چاہے خاتون ہو چاہے آدمی ہو، لیکن مسجد کے اندر اپنی ذات کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا اپنی گمشدہ چیز کا اعلان بھی مسجد میں نہیں کر سکتے آپ، حالانکہ وہ تو آپ کی اپنی ہے، تو بشرطے کہ مسجد کے باہر گمی ہو، اگر مسجد میں ہی گمی ہو تو پھر کر سکتے ہیں. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ جو مسجد سے باہر اگر مانگ رہا ہے تو اس کے لیے مانگنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ مستحق ہو. مستحق کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس 2 وقت کی روٹی ہے، اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے. ہاں بیماری کے علاج کے لیے مانگ رہا ہے ایک الگ بات ہے، اگر علاج کے پیسے نہیں ہیں ٹھیک ہے. لیکن آج کل جو مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پروفیشنل ہیں. دیکھو دبئی سے پوری دنیا سے پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ مانگنے جاتے ہیں، جہاز میں جا رہے ہیں بزنس کلاس میں. تو آج کل کے جو فقیر مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا، میں 2 لطیفے اکثر سناتا ہوں. ایک فقیر گیا، کہنے لگا آنٹی کھانا دے دیں. آنٹی نے کہا کہ ابھی پکا نہیں ہے. کہہ رہے میں باہر بیٹھا ہوں، جب پک جائے تو مس کال دے دیے گا. سمجھ رہے؟ اور ایک فقیر گیا ایک علاقے میں، بولے اللہ کے نام پہ 10 روپے دے دے. اس نے کہا کل آنا. کہہ رہے اس کل کے چکر میں لاکھوں روپے پھنسا ہوا ہے اس علاقے میں میرا. انہوں نے چوک بیچے ہوئے ہوتے ہیں، جو چوک ہوتے ہیں نا، ہمارے ایک دوست ہیں فیصل آبادی، وہ چوک کو چونک بولتے ہیں، چونک. مفتی صاحب آپ اگلی چونک سے ٹرن ماریں گے نا، اس چونک سے آپ بولیں گے، بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. ان کی ایڈریس بتا رہے ہوتے ہیں وہ صاحب، آپ اس چونک سے مریں گے، پھر اگلی چونک سے. چونک کیا ہوتا ہے؟ ان کے منہ سے اچھا لگتا ہے اگلی چونک سے. خیر، تو چوک بکے ہوئے ہوتے ہیں ان کے، چورنگیاں بکی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس لیے اس میں سوچ سمجھ کے دیا کریں. جو واقعی مستحق لگے تو اس کو دے دیں، زیادہ تر تو مستحق ہوتے نہیں ہیں. اور میں نے بہت تجربے کیے ہیں، بس یہ سوال ہو گیا کافی نا، ٹائم ہو گیا. میں نے بہت تجربے کیے ہیں. شروع میں کوئی آتا تھا بھیک مانگنے کے لیے، میں اسے کہتا تھا تجھے جاب چاہیے نا، چل ایسا کر ہماری مسجد میں یہ صفائی کر دے، روزانہ آ کے میں تجھے اتنے پیسے دوں گا، مارکیٹ سے شارٹ. تو کیوں لوگوں کو اپاہج بنا رہے ہو؟ کوئی کام لو ان سے، بھائی یہ صفائی کر دو، گلی کی صفائی کر دو، اتنے پہ فری پھوکٹ میں. لوگوں کو ہم نے سست اور کاہل تھوڑی بنانا. بھیک کی عادت ایک دفعہ لگ جائے نا، میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب ہمیں وصیت کرتے تھے بار بار، دیکھو اگر یہ ہاتھ زندگی میں ایک دفعہ ایسے ہو گیا، بس یہ پہلی غلطی آخری غلطی ہوگی. اور خاص طور پہ علماء کو کہتے تھے، علماء کو، کیونکہ علماء کے مالی حالات بیچاروں کے اکثر کمزور ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم بھی ایسے ہی چل لیتے ہینڈ ٹو ماؤتھ. لیکن وہ فرماتے تھے اگر یہ ہاتھ ایک دفعہ ایسے ہو گیا، بھوک سے مر جاؤ، خودکشی کا انشاءاللہ گناہ نہیں ملے گا. وہ کہتے تھے ہاتھ یوں نہیں کرنا، کسی کو اپنی حاجت نہ بتانا کہ میرے گھر میں یہ چل رہا ہے، میرے گھر میں یہ چل رہا ہے. تو میں تو نیک آدمی نہیں ہوں، مجھے پتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں، لیکن اللہ نے مجھے اس چیز سے بچا کے رکھا. ایک میرے والد بہت خوددار آدمی تھے، باپ کا بھی اثر ہوتا ہے نا. میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا
کچھ بھی ہو جائے. میرے والد صاحب نے کبھی کسی سے پیسے نہیں مانگے, کیسے بھی حالات آئے. قرضہ بھی نہیں لیا کبھی کسی سے, قرضہ کمیٹی بھی نہیں ڈالی. کہتے کمیٹی بھی یہ لالچ ہی ہے, پیسے دو پھر ادھار ہی ہے نا, یہ بھی ایک طرح کا. کہتے جو جیب میں ہے اس میں چلاؤ بس. تو میں نے اپنے ابا سے سیکھی یہ چیز, اور پھر اللہ نے ہمیں پیر و مرشد ایسے دے دیے, انہوں نے آ کے وہ کہتے ہیں نا آگ پہ پیٹرول چھڑک دینا. تو حضرت نے بتایا ایسے کر لیا نا ایک دفعہ, خاص طور پہ علماء کو کہتے تھے جتنے مرضی, میرے ساتھ بھی دنیا میں ایسے کوئی برے حالات آئے نہیں, لیکن یہی ہے کہ جو ہے نا کوئی ضرورت پڑ گئی, سسرال کہہ رہے پیسے لے لو, نہیں بھائی سسرال سے پیسے لے لیے تو تیسری شادی کیسے کروں گا میں تو یہ بھی سوچتا تھا میں کروں گا تو بولیں گا بھائی ہمارے پیسوں سے تو پل رہا تھا, ابھی تو تیسری بھی کر رہا ہے. تو میرے ذہن میں یہ بھی تھا. میں نے آپ کو اپنا واقعہ بھی سنایا تھا نا, میری یہ جگہ بات طے ہو گئی تھی 2010 میں, تو ینگ تھا میں بالکل, ایسا کڑیل جوان, جذبات ٹیسٹوسٹیرون کہاں پہنچا ہوا تھا میرا, ابل رہا تھا اس وقت آدمی کی. اب تو اس عمر میں جو ہماری عمر چل رہی ہے اس میں باتیں ابھی بھی ہیں, اللہ کا شکر ہے, لیکن کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو وہ کیا جذبات تھے میرے, ایسا جگہ رشتہ طے ہو گیا, اتنا زبردست رشتہ, کیا بتاؤں میں, زیادہ تعریف نہیں کروں گا میں. تو میری رات کی خوشی سے نیند اڑ گئی تھی, لیکن مہر کتنا تھا, اتنا مہر تھا کہ میں ادھار لے کے دے سکتا تھا, سمجھ رہے, لیکن مجھے پتا تھا کہ میں ادھار واپس میرے لیے کرنا اس آمدن میں, یا تو ہوتا ہے نا آدمی کسی دوست سے پیسے پکڑ لے اگلی تنخواہ پہ دے دوں گا, وہ تو ادھار نہیں کہلاتا, چلو وہ تو سب جگہ چل رہا ہوتا ہے دوستی یاری میں. لیکن مجھے پتا تھا یار میں نے اگر یہ ادھار لے لیا تو اس کو اتارنا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. تو میں نے وہ رشتہ صرف, حالانکہ مجھے ادھار دینے والے 20 لوگ مل جاتے ہیں کہ یار ہم سے لے لو, آپ ہم سے لے لو, آپ ہم سے لے لو. میں نے کہا ہمارے حضرت نے کہا تھا مر جانا ہاتھ, اور پھر تیسری شادی کے لیے ادھار. لوگ بولے گا لوگ کیونکہ مائیں مر رہی ہوتی ہیں ان کے لیے تو سالے کر کیا رہا ہے. اچھا بھلا رات کو جو خوشی سے میں سو نہیں سکا, دل کے ارماں آنسو, یہ شعر جبھی تو یاد ہوا ہے مجھے, دل کے ارماں آنسو میں بہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. میں نہیں جاتا اس علاقے میں, نہیں جاتا, مجھے پتا اس کے بچے مجھے ماموں کہیں گے, تو نہیں لیا میں نے. تو وہ جو میرے ہوتے رہ جانے والے سسر تھے وہ کہہ رہے تھے آپ تو مولانا صاحب ہو, آپ کو تو 20 لوگ پیسے دے دیں گے. میں نے جو اپنی جیب میں جو کچھ ہے ہم نے اسی پہ نظر رکھنی ہے, نہ کاروبار کے لیے اس طرح ہم ادھار لیتے ہیں کسی سے, نہ شادی کے لیے ادھار لیتے ہیں, نہ بچے کی ولادت پہ ادھار لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ, اب تو مجھے ویسے بھی اب تو لوگ مجھ سے ادھار مانگنے آ رہے ہوتے ہیں, میں چانٹ مارتا ہوں, میں نے کسی کو نہیں دیا, میں تجھے کیوں دوں گا. مجھے پتا ہے جس دن تو نے ادھار لیا اس دن سے مارکیٹ سے شارٹ, کیونکہ ہماری حضرت فرمایا کرتے تھے جو کسی کو ادھار دے وہ بے وقوف, جو ادھار لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. یہاں تک حضرت کا جملہ کمپلیٹ. میں نے ایک صاحب کو یہ بات بتائی کہ جو کسی کو ادھار دے اس زمانے میں وہ بے وقوف, اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں, وہ بے وقوف, جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. اس نے کہا واپس کرنا تو فرض ہے, وہ بے وقوف کیوں؟ میں نے کہا تو ان دونوں سے بڑا بے وقوف, جس کو ہماری یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو یہ ہاتھ ایک دفعہ یوں ہو گیا تو بس اللہ سے یہی دعا مانگتا ہوں, اے اللہ تو نے کھلایا پلایا, ہاتھ ایسے نہیں ہونے دیا, تو بس ایسے نہیں ہونے دیا. اس کا بڑا مزہ ہے سر اٹھا کے جینے کا. تو اس لیے بھائی کوشش یہی کرو یار. باقی کھلانے میں آدمی یہ ہے نا, کھلانے میں تو جو مستحق نہیں بھی ہو بغیر مانگے کھلاؤ اس کو. کیا خیال ہے؟ مستحق نہیں بھی ہو تو کھلاؤ, ہدیہ دو, اس میں کیا ہے. مستحق نہیں بھی ہو نا اس کو بھی کھلاؤ. کیا ہو گیا, کیا ہو گیا نہیں, ہاں اگر یہ خطرہ تو پھر نہ دو نا. یہ بھی تجربے ہو چکے ہیں. ایک دفعہ میں نے ایسے گھر میں کوئی بیچاری, وہ کوئی خاتون مجھے غریب سی نظر آئی, میں نے پکڑا دیا بھائی, وہ تو پھر پوری لائن, پھر تو پوری لائن 2 آ رہی ہیں 4 آ رہی ہیں, پھر دھرنے مار کے. میں نے کہا بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہمارے لیے. اس میں پھر آدمی خود سمجھ لے کہ کیسے تعاون. تو میں گھر پہ آنے والوں کے ساتھ تعاون کبھی بھی نہیں کرتا. مجھے پتا ہوتا ہے یہ ایک نامتناہی سلسلہ شروع ہوتا ہے. خود سے آپ جاؤ دیکھو کوئی مزدور کدال لے کے لگا ہوا ہے, رمضان میں روزہ رکھ کے مزدور گڑے کھود رہے ہوتے ہیں, جا کے چپکے سے پکڑا دو ان کو. کیا خیال ہے؟ رکشے والا آپ کو لگا ہے پسینوں میں رکشہ چلا رہا ہے, اجرت طے کر لیا آپ نے کم, بھائی 500 روپے ہے, جب اترے 600 پکڑا دو اس کو. کیا خیال ہے؟ ٹماٹر والے کے ریٹ خراب نہ کرو, وہ کہہ رہا ہے 100 روپے کلو, اب میں 200 روپے کلو لوں گا, اس سے ریٹ خراب ہوگا. 100 روپے کلو ٹماٹر بیچ رہا ہے, آپ نے کہا نہیں 80 روپے لوں گا. ریٹ نہ توڑو, جب ریٹ ہوگا 80 کے تو آپ نے دے دو 150 روپے دے دو اس کو. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہاں لوگوں کی جان نکلتی ہے, کیونکہ وہ مزدوری کر رہا ہے نا, محنت کر رہا ہے, اس کو پیسہ دیتے ہوئے جان نکلتی ہے, جان نکلتی ہے اس کو پیسہ دیتے ہوئے. وہ ٹماٹر کی ریڈی چھوڑ کر بھکاری بن جائے تو دیتے رہیں گے اس کو بیٹھ کے. مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے. اللہ حفاظت میں رکھے. سبحان اللہ و بحمدہ, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.